آغاز میں آپ کو بتائیں، خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان نے دوسرے جواب میں بھی معافی نہیں مانگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے 19 صفحات پر مشتمل نئے تحریری جواب میں بھی واضح طور پر معافی مانگنے سے گریز کیا گیا ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر بہت افسوس ہے۔ خاتون جج کو دھمکانے کا ارادہ نہیں تھا، ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، درگزر کریں، آئندہ احتیاط کروں گا، یقین دلاتا ہوں کہ عدالتوں کی عزت کرتا ہوں۔ معافی مانگنے سے گریز، بس اظہار افسوس سے معاملہ دبانے کی کوشش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں عمران خان نے اپنا نیا جواب جمع کرا دیا۔ عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، کہا جج زیبا چودھری کے جذبات مجروح کرنا مقصد نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر جج زیبا چودھری کے جذبات مجروح ہوئے، اس پر گہرا افسوس ہے۔ اپنے الفاظ پر جج زیبا چودھری سے پچھتاوے کا اظہار کرنے سے شرمندگی نہیں ہوگی۔ جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ طلال چودھری کیس الگ نوعیت کا تھا، انہوں نے بیان پر کبھی کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا تھا۔ عدالت نے مجھے ضمنی جواب کی مہلت دی، اس پر بھی تنقید ہوئی۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی طاق میں رہنے والوں نے شدید تنقید کی۔ عدالت کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ آئندہ ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لوں گا، نہ تو کبھی ایسا بیان دیا نہ مستقبل میں دوں گا جو کسی عدالتی زیر التوا مقدمے پر اثر انداز ہو۔ میں عدالتی مخالف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شہباز گل پر ٹارچر کا سن کر غیر ارادی طور پر الفاظ ادا کیے تھے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اور پاک فوج میں تمام تقرریاں میرٹ پر ہوتی ہیں، کیا عمران خان نے اپنے دور میں تقرریاں میرٹ پر کیں؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عمران خان سے سوال۔ نیوز کانفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی، کہا ریاستی اداروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کرنا کسی بھی شخص کو زیب نہیں دیتا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے عمران خان کی جانب سے میرٹ پر عمل درآمد کو مذاق قرار دے دیا۔ میری ہوش میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ساری کی ساری تقرریاں جو ہیں میرٹ پہ ہوں، جو بھی 4 یا 5 نام آتے ہیں اور فوج کی قیادت بھیجتی ہے وہ نام، اس میں سے پرائم منسٹر اپنی آرمی چیف یا نیول چیف یا ایئر چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ بڑی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں جن کو آرمی چیف جو ہے وہ چیئر کرتے تھے، عمران خان صاحب غائب ہوتے تھے، کانفیڈنس کا یہ عالم تھا۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ تھی یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے بتایا تھا فرح خان صاحبہ کا کرپشن، کیا عمران خان نہیں چاہتے تو وہ کرپشن کر سکتی تھی؟ کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی؟ ایک بار پھر پنجاب حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے، چیلنج ہے جو مرضی کر لو شکست کھاؤ گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی للکار، کہتے ہیں کبھی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شہباز شریف چور دروازے سے اقتدار میں آئے، سزا ہونے والی تھی لیکن یہ وزیراعظم بن گیا۔ چشتیاں جلسے سے خطاب میں سابق وزیراعظم نے کہا چشتیاں کبھی نون لیگ کا گڑھ تھا، اب لندن ہے۔ نواز شریف سن لو، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤ، قوم تمہارا ایسا استقبال کرے گی کہ تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا ہوگا۔ ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، میرا چیلنج ہے تمہیں، جو مرضی کر لو، تم شکست کھاؤ گے، تم ہارو گے۔ ہم کبھی اپنے ملک کے اداروں کو کمزور کرنے کبھی بھی ہم نے کوشش نہیں کی، نہ کریں گے۔ ان کو سزا ہونے والی تھی، اس نے شرکت کی بیرونی سازش میں، اندرونی اور بیرونی غداروں نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ اب چشتیاں نون لیگ کا گڑھ نہیں ہے، لندن نون لیگ کا گڑھ ہے۔ پاکستان بدل چکا، لوگوں میں شعور آ گیا۔ 20 سال انہوں نے ایک دوسرے کو چور کہا اور آج دونوں چور اور اوپر سے فضل الرحمان ان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا۔ نواز شریف سن لو، میں بھی تمہاری انتظار کر رہا ہوں کہ واپس آؤ اور جلدی واپس آؤ۔ یہ ساری قوم تمہارا استقبال کرے گی اور وہ ایسا استقبال ہوگا کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا کسی کا استقبال نہیں ہوا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں سیلاب تو کم ہو گیا ہے لیکن متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں نیا انسانی المیہ جنم لینے کے خطرات بڑھنے لگے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب زدہ علاقوں میں مہلک وبائی امراض کے 87,373 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ نمبرز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ نیو نیوز عائشہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، وہاں کیا صورتحال ہے اور امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟
جی بالکل، دیکھیے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض کے نئے بحران نے سر اٹھا لیا ہے۔ جتنے بھی سیلاب زدہ علاقے ہیں ان میں وبائی امراض کے پھیلاؤ میں شدت آنا شروع ہو گئی ہے اور 24 گھنٹے میں 87,373 نئے کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے ان نمبرز کی۔ اگر وبائی امراض کے بیشتر کیسز کی بات کی جائے تو زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ سندھ کے علاقوں سے سامنے آ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ملک کے سیلاب زدہ علاقوں میں سے 14,686 ایسے کیسز ہیں جن میں ڈائریا کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سندھ میں تقریباً 10,802 کیسز 24 گھنٹے کے دوران سامنے آئے ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہے یہ کیسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ڈائریا سامنے آ رہا ہے بلکہ بچوں میں ٹائیفائڈ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اسکن انفیکشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکن انفیکشن کے کیسز آ رہے ہیں، آنکھوں کے بھی انفیکشن سامنے آ رہے ہیں، ڈائریا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بڑی تعداد میں کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ سنگین صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فیض خان اچکزئی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ڈاکٹر صاحب، جیسے دیکھا ڈائریا، ٹائیفائڈ، ملیریا اور دیگر امراض ان علاقوں میں پھیل رہے ہیں، تو زندگیاں بچانا تو یقیناً بہت ضروری ہے۔ ان مریضوں کو طبی سہولیات کی فوری فراہمی کتنی ضروری سمجھتے ہیں آپ، اور اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ ابھی ریسنٹلی ہماری پوری تقریباً 12 کی ٹیم سیلاب زدہ علاقے جس میں ہم لسبیلا سے ہو کر آئے ہیں، اور اسپیشلی ہم نے وہاں پر گراؤنڈ میں یہ دیکھا کہ وہ اسپیشلی جو واٹر بورن ڈیزیز ہیں، جو آبائی امراض ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کی وجہ ایک یہ ہے کیونکہ وہاں پر ہر جگہ پانی ہونے کی وجہ سے جو صاف پینے کا پانی تھا وہ دستیاب نہیں ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے اکثر اوقات وہاں پر میجورٹی لوگوں کو ڈائریا، گیسٹرونٹرائٹس، اسکن سے ریلیٹڈ ڈیزیز، اور اسپیشلی اس پانی کے کھڑے ہونے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ وہاں پہ آئے گا وہ ہے ڈینگی اور ملیریا کا بہت تیزی سے پھیلنا۔ تو یہ وہ سارے مسئلے مسائل تھے جو ہم نے گراؤنڈ جا کر دیکھے، اور ان کو ہم نے کوشش کی کہ اس کا علاج کرنے کی کوشش۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، سیلاب زدہ علاقوں میں جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں، اور وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہنگامی اقدامات کیے جانے چاہیے اور صحت کے حوالے سے، تاکہ بڑا بحران پیدا نہ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچائی جا سکیں؟ ہنگامی اقدامات یہ کرنے ہوں گے کہ سب سے فلفور ہمیں جو پینے کا صاف پانی ہے، تاکہ اسپیشلی جو گیسٹرونٹرائٹس، ڈائریا اور ٹائیفائڈ جیسے امراض ہیں ان سے ہم چھٹکارا پا سکیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو جہاں پر ان ایریاز میں جہاں پر پانی ہے، اس ایریاز سے اسپیشلی ان لوگوں کو ویکیٹ کرنے کا اور وہاں پر فیومیگیشن جلد سے جلد کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والے وقت میں جو ڈینگی اور ملیریا کے جو امراض ہیں ان سے ہم چھٹکارا پا سکیں۔ اور تیسری بات اسپیشلی جو اسکن سے ریلیٹڈ، جن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اسکیبیز بہت ہے، تو اس کے تدارک کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے صرف اور ان ایریاز کو اسکیبیز سے ریلیٹڈ، اسکن سے ریلیٹڈ جو ڈرگس ہیں وہ صرف اور ان لوگوں کو پرووائڈ کرنا، تب اس لیول پر جا کر ہم ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بالکل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نیا انسانی المیہ نہ جنم لے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، اور عائشہ شعیب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کری تھی۔ عائشہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ نیشنل ہائی وے پر مورو قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی مکمل طور پر بند ہے۔ مسافر شدید پریشانی کا شکار ہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک قومی شاہراہ کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ مورو سے ہمارے نمائندے محمد امین چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین، بتائیے گا وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی، گزشتہ بارشوں کو تھمے 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی مورو قومی شاہراہ پر برسات کا پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے مورو قومی شاہراہ میں جگہ جگہ سے بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ٹرالر کلٹی ہو گئے ہیں۔ مورو، نوشہر و فیروز، کنڈیارو، حالانی اور دولت پور سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے ابھی تک ٹریفک کی روانی جو ہے مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ ہماری جب بات ہوئی یہاں موجود مسافروں اور ڈرائیور حضرات سے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے یہاں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر موٹر وے پولیس اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے قومی شاہراہ کی جو بحالی کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ رات کے اوقات انہیں ڈاکو بھی لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اور متعلقہ جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے انہیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے امین، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات ہمیں بتائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ اس دوران متاثرین سے ملاقات اور بحالی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے افواج پاکستان کے انجینئر کور کے جوانوں سے ملاقات کی ہے اور سگو پل کے پہ جانے سے N50 کی تیزی سے بحالی کا کام کرنے پر فوج کے افسروں اور جوانوں کے جذبے کو سراہا ہے۔ وزیراعظم نے متاثرین سیلاب سے ان کے پیاروں کی وفات اور نقصانات پر تعزیت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ متاثرین کے دوبارہ آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود تھے۔
ब्रेक के बाद आपको बताएं, इमरान खान की तरफ से तोशाखाना नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया गया है। उनके वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। 62(1)F का फैसला अदालत करेगी। 60 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि इमरान हुकूमत के 3.5 साल के दौरान 329 तहाइफ मौसूल हुए हैं। 58 तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। तोशाखाना तहाइफ के 4 यूनिट बेचे गए और तहाइफ के बदले 3 करोड़ से ज़ायद की रकम अदा की गई। हलीम आदिल शेख के खिलाफ सरकारी इराजी पर कब्जे का केस है। कराची की मलीर कोर्ट ने एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अपोजिशन लीडर सिंध को जेल भेजने का फैसला बरकरार रखा गया है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने दावा किया कि पुलिस रिमांड लेकर उन पर तशद्दुद करना चाहती है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान की जानिब से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर खूब गरजे बरसे। जोशी खिताबत में ख्वाजा आसिफ ने मिफ्ता इस्माइल को भी बोलने का मौका नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार पंजाबी में भी बात करते रहे। दिलचस्प जुमलों पर सहाफ़ी भी महसूस होते रहे। वो ਤੁਹਾਡਾ लीडर बोलता पाया, कम से कम ऐ सुनो तो सही, उन्होंने कहना की है, कल कमेंट ही करना पड़ जाता है। फराह खान साहिबा पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, उनका भी बड़ा मेरिट है। क्या ये मेरिट पे थी? एक सवाल उठता है कि ये जो खावर माने का साहब और उनके बेटे होता है कि ये उनका तो शुफा था ना यार। इसको रिश्वत कहेंगे या हदिया कहेंगे? वो कहेंगे मैं दरगाह हूँ, इसके लोग नजराना देते हैं इस पे आके लोग। शरिया क्या मेरिट थे इन लोगों के? आप पूछे ना, ये जो नाम ले रहे हैं हम, वो जो बात पे जो है रब की कसम खाता था, तो तसल्ली हो गई है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मेडिकल कमीशन की तहलील के बाद नई PMC का आज पहला इजलास हुआ है। सैलाब की सूरत हाल की वजह से MD कैट इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। पहले मेडिकल सीट के लिए 65% और 55% BSDS के लिए किया जाता था। अब मेडिकल सीट के लिए 55% और डेंटल के लिए 45% कर दिया गया है। PMC से जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन को भी बहाल करने का फैसला किया गया है। 55% मार्क्स वाले बच्चे भी मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत का एक बार फिर सरकारी अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट लागू करने का फैसला। एक्ट के नफाज से मुलाजमीन की सिविल सर्वेंट की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, इदारे खुद मुख्तार हो जाएंगे। पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में MTI एक्ट नाफिज किया जाएगा, जिसके तहत मातहत मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पताल खुद मुख्तार हो जाएंगे। डॉक्टर्स तंजीमों ने फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बिजनेस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है पाकिस्तान की नंबर 1 पेमेंट्स ऐप से। पैसे बनाते रहना इजी है, इजी पैसा इजी है। आलमी करेंसी मार्केट का मकामी करेंसी मार्केट पर असर। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजबूत और रुपया कमज़ोर तर होता जा रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपये 8 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 223 रुपये 50 पैसे तक पहुँच गई।